لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری کہانی کا نام ہے اللہ کی طرف سے استقامت. جی تو پیارے خلیفہ ساتھیو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی کہانیوں کی یہ پہیلیاں آپ کے ایمان کو بڑھا رہے ہوں گے اور آپ انہیں پڑھ کر اور سن کر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. جدائی کا نقصان کبھی کبھی ہمیں اتنا توڑ دیتا ہے کہ ہمیں اس نا امیدی کی کیفیت سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. آئیے آج ہم ملتے ہیں ایک ایسی خاتون سے جنہوں نے جدائی کے اتنے بڑے امتحان کا سامنا کیا، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں آگے بڑھنے کا طریقہ سکھا دیا. آئیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ملتے ہیں. آج ہماری کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں ہے. پیارے ننھے خلیفہ، جو کچھ ہاجرہ علیہ السلام پر گزرا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ان کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے، جو ہمیں تاریخ میں پیچھے مصر لے جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام مصر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ایک فرعون ہے جو خوبصورت عورتوں کو پکڑ کر ان کے شوہروں کو قتل کر دیتا ہے. سارہ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میری بہن ہے، جو کہ جھوٹ نہیں تھا کیونکہ وہ ان کی عقیدہ کی بہن تھی. اور یہ اس علاقے کا جاہلانہ کلچر بھی تھا کہ شوہروں کے بجائے بھائیوں کو عورتوں کا محافظ سمجھا جاتا تھا. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود سارہ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں لے جایا گیا. جب فرعون نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی تو سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کی. اس ہی وقت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور جب بھی فرعون نے سارہ کے قریب جانے کی کوشش کی تو فرعون کا ہاتھ مفلوج ہو جاتا. فرعون نے خوفزدہ ہو کر سارہ علیہ السلام کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ تحفے بھی دیے. ان میں سے ایک تحفہ ہاجرہ علیہ السلام تھیں، جو اس وقت فرعون کے محل میں کنیز تھیں. ہاجرہ علیہ السلام کا نام اس ہی سے متعلق ہے، ہا اجرک، جس کا مطلب ہے یہ تمہارا اجر یعنی انعام ہے. تو ہاجرہ کے نام کا مطلب ہے تمہارا انعام، اور جلد ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاجرہ واقعی ہی ایک انعام تھی. تو پیارے ساتھیوں، وہ تینوں محل چھوڑ کر مصر سے نکل گئے. پیارے خلیفہ ساتھیوں، اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے. سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ بطور تحفے کے دی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. دوستو، ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہاجرہ جب فرعون کے محل میں سے آئی تھیں تو وہ مومن نہیں تھی، لیکن ابراہیم اور سارہ کی سیرت و کردار کو دیکھ کر ہاجرہ علیہ السلام نے ان کا اللہ کی وحدانیت کا دین قبول کر لیا. ماشاء اللہ، اللہ کی طرف سے تحفہ ننھا اسماعیل، ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کے پہلے پیدا ہونے والے بیٹے سب کے لیے خوشیوں کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن جلد ہی حالات بدل گئے. کیا آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جائیں اور انہیں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیں. پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ جی ہاں، بالکل صحیح، حضرت آدم علیہ السلام نے
اللہ کی ہدایات کے مطابق تعمیر کیا تھا، لیکن اس کو ہزاروں سال گزر چکے تھے اور بنیادیں وقت کے ریت تلے دب چکی تھیں اور اس وقت مقام کو فراموش کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خاندان کو خانہ کعبہ کی بنیادوں کے پاس چھوڑ آئیں۔ ننھے خلیفہ، کیا آپ اس منظر کو تصور کر سکتے ہیں؟ تپتا ہوا صحرا، کوئی انسان نہیں، کہیں پانی نہیں، کوئی پودے نہیں، کوئی جانور نہیں، زندگی کا کوئی نشان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے نوزائیدہ بیٹے کے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں اور کچھ پانی دے کر ہاجرہ علیہ السلام کو بغیر کچھ کہے جانے کے لیے پلٹنے لگتے ہیں تو ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے کہتی ہیں، ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی ذی روح ہے اور نہ آس پاس کوئی اور چیز ہے؟ انہوں نے بار بار ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، لیکن انہوں نے جواب دینے کے لیے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر وہ اللہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ پیارے دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جدائی ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام دونوں کے لیے ایک زبردست امتحان تھی، لیکن وہ دونوں اللہ کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ در حقیقت ہاجرہ کے لیے ایک نوزائیدہ بیٹے کے ساتھ ویران صحرا میں تنہا چھوڑے جانے کا امتحان بہت ہی بڑا تھا، لیکن پیارے خلیفہ، جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ امتحان ان کے لیے بھی خاصا مشکل تھا، کیونکہ وہ کئی سالوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے اور اب ان کو اپنی اولاد نرینہ کو صحرا میں چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے جاتے ہیں اور جب وہ ہاجرہ علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو وہ مڑ کر رب سے یہ دعا کرتے ہیں جو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے مقدس گھر کے قریب ایک بنجر وادی میں بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو ان کے رزق کے لیے پھل دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ پیارے ننھے خلیفہ، اگر ہاجرہ علیہ السلام کے جواب کو دیکھیں تو ہمیں یہ حدیث قدسی یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہاجرہ علیہ السلام پر امید ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے شکایت تک نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ سوچتی ہیں کہ میرے شوہر کے یہاں چھوڑنے کی کوئی نہ کوئی معقول وجہ ہوگی، اور اسی لیے پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ اور جب جان جاتی ہیں تو دیکھیں کیسے وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتی ہیں اور یقین کے ساتھ کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی تنہا اور بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ پیارے خلیفہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہوا؟ جیسے جیسے سورج طلوع ہوا اور دن گرم ہوتا گیا، کھجور اور تھوڑا سا پانی ختم ہونا شروع ہو گیا اور جلد ہی ہاجرہ علیہ السلام کو بھوک لگنے لگی۔ اب وہ اپنے بیٹے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی تھی جو کہ بھوک کی وجہ سے رونے لگا تھا۔ ذرا سوچئے دوستو، اگر ہم اتنے بڑے امتحان میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کیا ہم خوف سے منجمد ہو جاتے؟ کیا مایوسی اور اداسی کی وجہ سے حرکت کرنے سے قاصر ہو جاتے؟ ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کی تمام خواتین میں سے ان کی ہمت اور ارادے کی مضبوطی کی وجہ سے چنا تھا۔ وہ غم اور مایوسی سے مغلوب نہیں ہوئیں بلکہ وسائل کی تلاش میں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ صفا و مروہ کے پہاڑوں کے درمیان مسافروں یا زندگی کی کوئی نشانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑ لگانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن کوئی ذی روح نظر نہیں آتا۔ کیا انہوں نے ہار مان لی؟ کیا وہ تھک گئی تھیں؟ نہیں، وہ اپنی کوششوں میں لگاتار ان بڑے پہاڑوں کے درمیان
چلچلاتی دھوپ میں بھاگتی رہیں، بھوک برداشت کی اور اپنے بیٹے کی فکر میں انہوں نے ایک چکر مکمل کیا، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا چکر، پھر پانچواں چکر، پھر چھٹا چکر، پھر ساتواں چکر، اوپر چڑھتی اور نیچے اترتی رہیں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ ساتویں چکر کے اختتام پر جب انہوں نے اوپر دیکھا، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاؤں سے زمین میں کھودتے ہوئے دیکھا۔ ننھے اسماعیل کے پاؤں کے پاس سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ فوراً نیچے وادی کی طرف بھاگتی ہیں اور ایک پرنالی بنانے کے لیے پانی کے گرد زمین کو ہاتھوں سے اکٹھا کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں زوم زوم، جس کا مطلب تھا رک جا، رک جا، جیسا کہ انہیں خدشہ ہو کہ پانی بہہ کر ختم نہ ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کا چشمہ جمع نہ کرتی، اگر وہ زمزم کا پانی جمع نہ کرتی تو یہ آج تک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم پیا اور اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا۔ ان کی امید اور تقویٰ کا یہ صلہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح راستہ نکالتا ہے اور وسائل مہیا کرتا ہے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جب ہم صرف اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زمزم کا یہ رزق ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ قبیلہ جرہم کے لیے بھی دیا گیا تھا، جو بالآخر وہاں آ کر آباد ہوئے، اور تمام مکہ والوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو آج تک وہاں آتے ہیں۔ ننھے خلیفاؤں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ہاجرہ علیہ السلام کی عظیم قربانی اور جد و جہد کو عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے کو شعائر اللہ بنایا۔ سعی، حج اور عمرہ کا یہ اہم حصہ ہے اور شعائر اللہ کے نام کے ساتھ قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ یہ حج اور عمرہ کا ایک اہم رکن ہے جو لاکھوں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہاجرہ علیہ السلام کے قدموں پر چل کر اس کہانی کی یاد کراتا ہے۔ آج بھی ہر مسلمان مرد اور عورت اور بچے کی سعی کا ہر قدم ہاجرہ علیہ السلام کے نیک اعمال کے پیمانے میں اضافہ کرتا ہے۔ اس طرح اللہ اپنے دوستوں کو دوام عطا کرتا ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ آزمائش اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، بلکہ اس کے برعکس آزمائشیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، اور جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ چلیے اب ہم ان خیالات کو اپنے دلوں میں لے کر چلتے ہیں، الوداع کہنے کے لیے نہیں، لیکن جلد ملتے ہیں اس کہانی کی پہیلی کے اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔